العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب ولا تقولوا ضربت إلا زيد وألغ إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا. إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تمثل فيها فيما دخلت عليه شيئا ولم تفد غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها وذلك في البدل والعطف نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك فأخيك بدل من زيد لم تؤثر فيه إلا شيئا أي لم تفد فيه استثناء مستقلا وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك. ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلا فالعلا بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا والأصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا. ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها والأصل وطلوع الشمس وكررت إلا توكيدا. وقد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا. وهذا هو الاستثناء المفرغ. استثناء مفرغ کا بیان چل رہا تھا جس کا خلاصہ اس سطر میں نکالا ہے. شعر پیش کیا تھا جس میں یہ بیان کیا تھا کہ مستثنی منہ موجود نہ ہو اور مستثنی کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے ہوگا. جیسے کہا جائے ما قام الا زید تو الا زید یہ مستثنی ہے اور القوم مستثنی منہ مذکور نہیں ہے. ما قام الا زید تو مستثنی منہ مذکور نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں استثناء مفرغ. تو اس میں کلام منفی ہونا چاہیے. ما قام الا زید تو کلام کیا ہے؟ منفی ہے اور احد یا القوم مذکور نہیں ہے. تو پھر زیدن پر اعراب قامہ کے اعتبار سے ہوگا. قامہ تقاضا کرتا ہے فاعلیت کا تو زیدن پر اعراب فاعلیت کا ہوگا. ما ضربت الا زیدن ضربت تقاضا کرتا ہے مفعولیت کا تو زیدن پہ نصب ہوگا. ما مررت الا بزید مررت کے بعد مستثنی منہ مذکور نہیں ہے تو الا بزید یہ بزید جو ہے یہ مجرور ہوگا اور مستثنی
منہ کا جو اعراب آتا وہی اعراب اس پر آیا ہوا ہے. اسی کو کہا ہے وَهَذَا هُوَ الْإِسْتِثْنَاءُ الْمُفَرَّغُ، اور یہی استثناء مفرغ ہے کہ مستثنی منہ مذکور نہ ہو اور اسی مستثنی منہ کا اعراب الا کے بعد والے استثناء کو مستثنی کو دے دیا جائے. وَلَا يَقَعُ فِي كَلَامٍ مُوجَبٍ، اور یہ اعراب نہیں واقع ہوتا ہے کلام مثبت میں، منفی ہونا چاہیے. کلام موجب میں، کلام مثبت میں یہ اعراب نہیں آتا. فَلَا تَقُولُوا، تو نہیں کہیں گے آپ ضربت الا زیدن، تو الا زیدن پہ جو نصب دیا ہے ہم نے مستثنی مفرغ سمجھ کر، تو یہ صحیح نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ضربت کلام موجب ہے، کلام مثبت ہے. اگر ما ضربت ہوتا تو مستثنی مفرغ ہو کر اس الا کے بعد زیدن پہ جو نصب ہوتا وہ ضربت کی مفعولیت کے تقاضے کو جیسے مفعول بنا کر ہوتا. تو یہ ایک سطر کل والے شعر کی تھی. اب آگے نیا شعر پیش کر رہے ہیں. وَأَلْغِي إِلَّا، اور الا کو لغو قرار دو. الغا یلغی سے امر ہے. الغی زین کے اوپر زبر اس میں لکھ دیا ہے، اس میں زیر لکھا ہے، زیر اور زبر. اب اگلا کوئی لکھے گا تو الغو لکھ دے گا، وہاں سے نقل کیا یہاں پہ تو زیر کی جگہ زبر ہو گیا. اب کوئی اگلا لکھے گا تو ایک ہی حرکت بچی ہے پیش کی، تین ہی حرکت ہوتی ہے. تو کوئی حرکت نہ کریں اسی حرکت کے علاوہ جو نحو کی حرکت ہو. وَأَلْغِ إِلَّا، اور الا کو لغو قرار دو. ذات توکید، جو تاکید والا ہو. الا برائے تاکید کو لغو قرار دو. جیسے کا، جیسے لا تمرر بہم، ان کے پاس سے مت گزرو. الا الفتى الا العلا، مگر نوجوان کے پاس سے، مگر بلندی کے پاس سے، یعنی جو بلندی اور بہادری اور اونچائی کی علامت ہے. لا تمرر بہم، ان کے پاس سے نہ گزرو، مگر نوجوان کے پاس سے، مگر بلندی کے پاس سے. یہ مثال دے دیا اور یہ قاعدہ بیان کر دیا کہ الا برائے تاکید کو سمجھو کہ یوں ہی آ گیا ہے، وہ ما قبل والے کا عمل لے لیتا ہے، اپنے کچھ نہیں کرتا ہے، تو اس لیے اس کو کیا سمجھو بے عمل، ملغا قرار دے دو. کب ایسا ہوگا؟ اذا کررت الا، جب تم نے الا کو مقرر کیا. الا الفتى الا العلا، جب الا کو تم نے مقرر کیا. لقصد التوکید، تاکید کے قصد سے. وقد یوکد توکید، واو کہیں گے ماضی میں تو توکید آئے گا مصدر میں. اکد یؤکد تأکید، حمزہ سے کہیں گے تو تأکید آئے گا، اور تأکید پر الف پر حمزہ لکھا جائے گا. جیسے ارخ یورخ تاریخ، تو تاریخ الف پر حمزہ لکھا جائے گا کیونکہ اس کا حمزہ اپنا اصلی ہے، وصلی نہیں ہے کہ ملائیں تو گر جائے، بلکہ اصلی ہے. تو تاریخ میں بھی کیا رہے گا؟ حمزہ رہے گا، اور تأکید میں بھی حمزہ رہے گا. لقصد التأکید، یہاں توکید ہے تو وقد یوکد توکید. لقصد التوکید، تاکید کے ارادے سے. جب تم نے الا کو مقرر استعمال کیا تاکید کے ارادے سے. لم تؤثر فی ما دخلت علیہ شیئا،
تو یہ الا مؤثر نہیں ہوا، اذا کی وجہ سے ماضی مضارع اور مستقبل کے معنی میں ہو جائے گا، تو یہ مؤثر نہیں ہوگا اس میں جس پر تم نے الا کو داخل کیا ہے، فیما دخلت علیہ فیما دخلت علیہ شیئا، اس میں جس پر تم نے اس کو داخل کیا ہے کچھ بھی، لم تؤثر شیئا، تو یہ کچھ بھی اثر نہیں ڈالے گا فیما دخلت علیہ اس اسم پر جس پر تم نے الا کو داخل کیا ہے۔ الا العلا، یہ دوبارہ لے آئے تاکید کے ارادے سے، تو الا العلا کے اندر نہیں مؤثر ہوگا جس پر، یعنی جس الا پر ہم نے داخل کیا ہے۔ ولم تفد غیر توکید الاولی، اور فائدہ نہیں دے گا پہلے کی تاکید کے علاوہ، پہلے کو دوبارہ کہہ دیا تو وہ مضمون کیا ہو گیا؟ مؤکد ہو گیا، اور اس کے علاوہ کوئی نیا معنی نہیں ہے۔ ایک بات کو دوبارہ کہہ دیا جائے تو مضبوط ہو جاتی بات، سہوارہ کہہ دیا جائے تو مضبوط ہو جاتی، تو یہ فائدہ ہوگا توکید کا۔ وَلَمْ تُفِدْ غَيْرَ تَوْكِيدِ الْأُولَى، اور فائدہ نہیں دے گا پہلے کی تاکید کے علاوہ۔ وَهَذَا مَعْنَى إِلْغَائِهَا، اور یہی معنی ہے اس کے الغا کے، یہی اس کے الغا کی معنی ہے، یعنی الغا کا اور کچھ معنی نہیں ہے، صرف یہی معنی ہے کہ الا جیسے ما قبل میں نصب دے رہا ہے، یا الا کے واسطے سے ما قبل کا عامل نصب دے رہا ہے، تو وہ عمل یہ نہیں کرے گا، بس مؤکد آ گیا ہے دوبارہ اور تاکید کا معنی دے دے گا، جو عمل پہلے تھا وہی عمل اس پہ رہے گا بدلیت کی وجہ سے۔ وَهَذَا مَعْنَى إِلْغَائِهَا، یہی اس کے لغو قرار دینے کا معنی ہے، مطلب ہے۔ وَذَلِكَ فِي الْبَدَلِ وَالْعَطْفِ، اور یہ تفصیل بدل اور عطف میں ہے، یہ سب باتیں بدل اور عطف میں ہے۔ الا العلا، الا الفتح کا بدل ہے، وہ الا العلا کہہ دیتے تو عطف میں ہو جاتا، صرف جو ہے اس کو اس پہ جوڑ دیا ہے بس، تو عطف ہو گیا، باقی اور کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، جوڑ دیا تو جو حکم پہلے والے الا کا، الا الفتح کا، وہی حکم اس کا ہو گیا، اور اس کے علاوہ کوئی مزید معنی نہیں دیتا۔ وَذَلِكَ فِي الْبَدَلِ وَالْعَطْفِ، اور یہ بدل اور عطف میں ہے۔ نحو ما مررت بأحد إلا زید إلا أخيك، جیسے کہ مثال ما مررت بأحد، میں نہیں گزرا کسی کے پاس سے، إلا أخيك، إلا زید، مگر زید کے پاس سے، إلا أخيك، مگر تیرے بھائی کے پاس۔ ما مررت بأحد، تم نہیں گزرے کسی کے پاس سے، إلا زید، مگر زید کے پاس سے، إلا أخيك، مگر تیرے بھائی کے پاس سے۔ تو ما مررتا بھی پڑھیں یا مررتو پڑھیں، یہاں بیان کرنا ہے الغی الا، الا اخیکا میں جو الا ہے یہی ذات توکید ہے، اسی کو لغو قرار دینا ہے، یعنی ملغا قرار دینا ہے، بے معنی قرار دینا ہے۔ فاخیک بدل من زید، تو اخیکا یہ بدل ہے زید سے، یعنی زید کا جو لفظ لا رہے تھے اسی کے بدلے میں اخیکا کا لفظ لے آئے، اور جو مراد زید سے تھی وہی مراد اخیکا سے ہے۔ فاخیکا بدل من زید، تو اخیکا بدل ہے زید سے۔ لم تؤثر فیہ الا شیئا، اخیکا میں نہیں اثر کیا ہے الا نے کچھ بھی، الا نے اثر نہیں ڈالا ہے اخیکا میں شیئا، ای تأثیرا شیئا، شیئا مفعول مطلق ہوا کرتا ہے، تأثیرا شیئا کچھ بھی اثر نہیں ڈالا ہے۔ لم تؤثر فیہ الا شیئا الا تأثیرا شیئا، لم تؤثر فیہ الا، الا کیا ہے؟ فاعل ہے تؤثر کا، الا نے اس میں اثر نہیں ڈالا ہے، شیئا کچھ بھی، ای لم تفد فیہ استثناء مستقلا،
یعنی فائدہ نہیں دیا ہے اس میں مستقل استثناء کا. کچھ فائدہ نہیں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ فائدہ دینے کا، یہاں فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل سے اس کو نکال دیا جائے. تو یہ نکالنے کا کام نہیں کر رہا ہے، نکال تو دیا پہلے ہی، الا الفتح نے، الا زیدن نے، تو یہاں زید ما قبل سے نکل گیا. اس کے بعد عقیقہ جو کہے تو اسی زیدن کا جو مطلب اس کو دوبارہ کہہ دیا ہے، یہ نہیں کہ پھر سے اس کو نکال رہا ہے. تو ایک مرتبہ زید کو نکالا، ایک مرتبہ عقیقہ کو نکالا. تو یہ ہے اگر ایسا ہو 2 مرتبہ نکالنے کا تو یہ کہیں گے کہ فائدہ دیا، اور یہ فائدہ نہیں دیا، وہ تو نکلا ہوا ہے، اسی کو دوبارہ عقیقہ کے لفظ سے کہہ دے رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اسی کا نام ہے لم تفد شیئا، کیونکہ یہاں استثناء ہونا ہی فائدہ ہے، اور یہ نہیں ہو رہا تو فائدہ نہیں ہے. اے لم تفد فیہ استثناء مستقلا، یعنی اس میں فائدہ نہیں دیا مستقل استثناء کا. وَكَأَنَّكَ قُلْتَ، گویا کہ تم نے کہا، ما مررت بأحد، میں نہیں گزرا کسی کے پاس سے، الا زید، مگر زید کے پاس سے، اخی کا، جو تیرا بھائی ہے. تو اخی کا الا جو ہے وہ ملغا ہے نا، تو اسے کو ہٹا کے بتایا کہ جو مطلب الا ہٹا کے ہوتا ہے وہی الا لا کے بھی ہوگا. وہ مثلہ، اور اس کی مثال ہے لا تمرر بہم، اور اسی جیسی یہ مثال ہے لا تمرر بہم، ان کے پاس سے مت گزرو مگر نوجوان کے پاس سے، الا العلا، جو بلندی کی علامت ہے. جیسے زید عدل کہتے ہیں، ایسے علا علو مصدر ہے، الا العلا وہ گویا کہ کیا ہے؟ بلندی کی علامت ہے. والاصل لا تمرر بہم، اور اصل عبارت ہوگی لا تمرر بہم، ان کے پاس سے مت گزرو، الا الفتى العلا، مگر فتح کے پاس سے، نوجوان کے پاس سے. ذو العلا، ذل العلا، ذو اور ذا بھی پوشیدہ بھی مان سکتے ہیں، وہی عادل کے ماننے کے لیے، ذو عدل یعنی عادل، تو عادل عدل عادل کے معنی ہوتا ہے. جیسے علا علو، علی کے معنی میں ہو جائے گا بلندی والا. لا تمرر بہم، ان کے پاس سے مت گزرو مگر نوجوان کے پاس سے جو بلندی والا ہے. فالعلا بدل من الفتى، تو علا بدل ہے الفتى نوجوان سے. وقررت الا توکیدا، اور تم نے الا کو مقرر استعمال کیا برائے تاکید، تاکید کے لیے. تو الا کیا ہے؟ وہی تاکید کا معنی دے رہا ہے. ومثال العطف، اور عطف کی مثال قام القوم الا زیدا والا عمرا، زید قوم کھڑی ہوئی مگر زید اور مگر عمر، الا زیدا والا عمرا. والاصل الا زیدا وعمرا، الا زیدا وعمرا. کہہ رہے ہیں کہ عطف میں بھی ایسا ہوتا ہے. آپ نے کہا قام القوم، قوم کھڑی ہوئی، لوگ کھڑے ہوئے، الا زیدا والا عمرا، مگر زید اور عمر، یہ بتانا ہے 2 لوگ نہیں کھڑے ہوئے. 2 لوگ انہوں نے سبق سنا دیا تھا اس لیے نہیں کھڑے ہوئے، بقیہ سب کھڑے ہو گئے. تو 2 کو نکالنا ہے پورے طلبہ کی جماعت سے. تو الا زیدا وعمرا جب کہا جائے تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 لوگ نکل گئے قیام سے. تو اب کہہ رہے ہیں الا زیدا والا عمرا، تو الا تو بے فائدہ ہی ہوا نا، کیونکہ الا کے بغیر معنی سمجھ میں آ ہی رہا تھا کہ 2 لوگ نکل گئے. تو یہی عطف کی مثال ہے کہ الا یہاں پہ ملغا ہوتا ہے، معنی تو پہلے ہی سے واو کی وجہ سے استثناء کا، اس سے خروج کا معنی سمجھ میں آ گیا تھا. الا آ گیا تو الا نے کچھ معنی بڑھایا نہیں، تو نہ بڑھانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہی ملغا ہے، لم تفد شیئا، کچھ اور فائدہ نہیں دے رہا ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں کہ والاصل الا زیدا وعمرا، اصل عبارت ہے الا زیدا وعمرا. ثم قررت الا توکیدا، پھر آپ نے الا کو برائے تاکید مقرر استعمال کیا. تو آپ نے الا کو برائے تاکید مقرر استعمال کیا. ومنہ قولہ، اور اسی میں سے شاعر کا یہ قول ہے، هل الدهر الا
لیلۃ و نہارها، زمانہ نہیں ہے مگر دن اور رات کا نام، مگر شب و روز کا نام۔ زمانہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دن ہو گیا رات آ گئی، دن ہو گیا رات ہو گئی، نہیں ہے زمانہ مگر شب و روز کا نام۔ وَإِلَّا طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غِيَارُهَا، اور زمانہ نہیں نام ہے مگر سورج کے طلوع ہونے کا پھر اس کے غروب ہونے کا۔ سورج طلوع ہو گیا دن آ گیا، سورج غروب ہو گیا رات آ گئی، اسی کو دوبارہ کہہ دیا لیلۃ الا لیلۃ و نہارها، الا لیلۃ و نہارها وَإِلَّا طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غِيَارُهَا، واو لے آئے تو جو اس کا مطلب ہے وہی اس کا بھی مطلب ہے، لیکن واو الا ہٹا دیں تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ وَالْأَصْلُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ، اور صحیح اور اصل عبارت ہے وَطُلُوعُ الشَّمْسِ، وَقَرَّرْتَ إِلَّا تَوْكِيدًا، اور اللہ کو آپ لے آئے کیا ہے؟ تاکید کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.